ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ مرد کی زبان میں اللہ نے نہ جانے کیا جادو رکھا ہے کہ عورت اس کی ہر سچی جھوٹی بات میں آ جاتی ہے اور مرد ایسے اجنبی بن جاتا ہے جیسے اسے جانتا تک نہ ہو۔ عورت جتنی بھی پڑھی لکھی ہو، مرد اسے اپنی شاطرانہ باتوں میں جکڑ ہی لیتا ہے، اسے بیوقوف سمجھتا ہی نہیں، اچھا خاصا بیوقوف بناتا بھی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اتنا وقت گزارنے کے باوجود میں ہر وقت کھولتی رہتی ہوں کہ میں کیوں پڑھی لکھی ہو کر بھی اتنا گر گئی کہ نہ اپنے ماں باپ کا سوچا نہ اپنے شوہر کا۔ یہ محبت ہی اتنی خراب کہ انسان اس میں اتنا گر جاتا ہے، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو وہ ہوش میں آتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا واقعہ بھی تھا، وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ 1993 کا واقعہ ہے۔ میں ان دنوں ہومیوپیتھک کا کورس کر رہی تھی کہ میری بہن پنڈی سے کراچی امی کے گھر آئی۔ میرے خالہ زاد بھائی کو پتہ چلا کہ نازیہ کراچی آئی ہوئی ہے تو وہ اپنے دوست کی گاڑی لے کر آئے۔ چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں، بہن نے کہا۔ سائقہ کو بھی لے چلتے ہیں، یعنی مجھے، کیونکہ چھوٹی ہونے کے سبب بہن میرا بہت خیال کرتی تھی۔ مجھے انہوں نے آفس فون کر کے کہا کہ تم گھر مت آنا، ہم تمہیں وہیں لینے آ جائیں گے۔ 5 بجے میری چھٹی ہوتی۔ یوں ہم خالہ زاد بھائی کے ساتھ یہیں پہلے کلفٹن گئے، پھر چڑیا گھر، اور رات کو طے پایا کہ بندو خان سے کھانا کھاتے ہوئے گھر روانہ ہوں گے۔ جب سے میں گاڑی میں بیٹھی تھی نوٹ کر رہی تھی کہ ڈرائیور یعنی کہ خالہ زاد کا دوست بہت بے چین ہے۔ خیر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صاحب کیوں بے چین ہیں، ہم تو صرف انجوائے کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ بندو خان کے ہوٹل میں جب کھانے کے لیے ہاتھ دھونے واش روم کی طرف گئی تو وہ صاحب بھی پیچھے چلے آئے، کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ آخر کار ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور گھر چل دیے۔ صبح ہوتے ہی میں کام پر چل دی۔ شام 5 بجے چھٹی ہوئی، باہر نکلی تو وہ صاحب کھڑے دکھائی دیے۔ پہلے تو پہچان نہیں پائی، ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ صاحب دوڑ کر آئے اور کہنے لگے، میری بات سنو۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی اور تیز تیز چلنے لگی۔ وہ پکارتے ہی رہے اور میں دوڑ کر بس میں بیٹھ گئی۔ گھر آ کر بہن سے ذکر کیا، وہ بھی حیران رہ گئی، کہنے لگی جاوید سے بات کروں گی کہ یہ کیا حرکت کی ہے آپ کے دوست نے، لیکن اس کا موقع ہی نہیں آیا۔ دوسرے دن چھٹی میں جاوید بھائی کو کھڑے پایا۔ مجھے دیکھتے ہی جاوید بھائی دوڑ کر آئے اور بولے، میری بات سنو۔ میں ان کے لیے رک گئی کیونکہ انکار تو نہیں کر سکتی تھی۔ کہنے لگے کسی جگہ چل کر بات کرتے ہیں، یوں راستے میں اچھا نہیں لگتا۔ میں ان کے ساتھ بے خوف و خطر سامنے بنے کافی شاپ میں چلی گئی۔ میں نے سوچا اچھا ہے، ان سے دوست کی شکایت بھی کروں گی، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کافی شاپ میں ان کا دوست پہلے سے موجود ہے۔ جاوید بھائی مجھے حیران دیکھ کر بولے، پریشان مت ہو، میرا دوست ہی مجھے منت سماجت کر کے لایا ہے، اتنی دور سے تمہارے لیے ہی تو آئے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ان سے پوچھ لو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر بولے، کل آپ نے میری بات نہیں سنی اس لیے جاوید کو لانا پڑا۔ بولیے۔ میں نے کہا، جب سے تمہیں دیکھا ہے نہ نیند آتی ہے نہ چین آتا ہے۔ میں نہیں جانتا تم نے کیا جادو کیا ہے، بس اتنا جانتا ہوں کہ اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر تم نے میرا ہاتھ نہ تھاما تو مر جاؤں گا۔ کاش میں اسے مر جانے دیتی، لیکن اس کا ہاتھ نہ تھامتی۔ کچھ اس طرح اس نے باتیں کی، منتیں کیں کہ میں سمجھی شاید یہ واقعی مر جائے گا۔ میں نے پھر بھی سوچنے کا وقت مانگا، لیکن اس نے کہا کہ میں آپ سے صرف آپ کو مانگتا ہوں اور آپ سے ہاں چاہتا ہوں، مجھے نا امید مت کیجیے گا۔ جاوید بھائی نے بھی مجھے سمجھایا کہ یہ میرا اچھا دوست ہے، اسے مایوس نہ کرنا، میں اسے اس طرح تڑپتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کافی جگہوں پر جاب کی، میں نے خود کو سنبھال کر رکھا۔ میری ہی نیت تھی کہ شادی عزت سے اور ماں باپ کی مرضی سے ہو، لیکن ہم متوسط طبقے کے لوگ تھے، ماں باپ سیدھے سادے اور شریف لوگ تھے۔ ہم بہن بھائی والدین سے ڈرتے بھی تھے اور میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی تھی کہ ان کی عزت کو آنچ آئے، لیکن باہر نکلنے والی لڑکی بہت مشکل سے بچ پاتی ہے، سو میں بھی نہیں بچ پائی۔ یہ صاحب کاشف جس نے اپنی محبت کا ایسا جال بچھایا کہ میں نے اسے اپنا دل دے ہی دیا۔ ہم بھی اپنا انجام سوچے بنا اس منزل پر چل پڑے۔ کاشف اتنے شریف تھے کہ میرے والدین نے انہیں پسند کیا اور ان کے ساتھ میری شادی کے خواب دیکھنے لگے۔ ہم خوب گھومے پھرے اور 3 سال کا عرصہ فوراً گزر گیا۔
ایک بات بتاؤں کہ کاشف نے کبھی اپنے گھر والوں سے نہیں ملوایا، ہمیشہ یہی کہا کہ میں بھابھی کے ساتھ رہتا ہوں، ماں باپ نہیں ہیں، بہنیں مل نہیں سکیں گی۔ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ کاشف کی منگنی اپنی بھابھی کی بہن سے ہو چکی تھی۔ بقول ان کے وہ اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن ان لوگوں سے بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ 3 سال کا عرصہ ہونے پر میں نے ان سے کہا کہ جو فیصلہ کرنا ہے کر لیجئے، اس طرح گھومنا اچھا نہیں ہے، جو کہ میرے گھر والوں کو بھی نہیں اچھا لگتا۔ میں گھر آنے والے رشتوں کو بھی منع کر رہی ہوں۔ کاشف کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ کاشف صاحب کچھ زیادہ ہی شریف تھے یا مجھے بیوقوف سمجھ رہے تھے۔ نہ گھر والوں کو بتا رہے تھے، نہ مجھے چھوڑنے کو تیار تھے۔ میری امی سمجھ چکی تھیں کہ یہ شخص گھر والوں سے اپنی بات نہیں منوا سکتا۔ امی نے مجھے سمجھایا کہ اس کے لیے وقت برباد نہ کرو، اتنے رشتے آ رہے ہیں تو فیصلہ کر لو، مگر میں نہ مانی اور آخر کاشف نے اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر اپنی مرضی سے اللہ ہی بہتر جانے شادی کر لی۔ میرے آگے رو دھو کر کہا کہ میں مجبور ہوں۔ اتنا مضبوط آدمی جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، اتنے سال گزر جانے کے بعد آج مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کمزور یا مجبور ہے۔ کہتے ہیں کہ مرد صرف اس وقت مجبور ہوتا ہے جب اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ عورت مرد کو ہمیشہ پہچاننے میں غلطی کر دیتی ہے۔ ماں باپ جو اسے پیار سے پروان چڑھاتے ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ جس مرد سے محبت کرتی ہے، جانے بغیر کہ وہ اس کے ساتھ وفادار بھی ہے یا نہیں۔ خیر، سن 2000 میں میری بھی شادی ہو گئی۔ جس طرح بھی صحیح اپنے دل پر جبر کر کے میں زندگی گزار رہی تھی کہ اب کوئی چارہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی دوسرا راستہ تھا کہ سال 2004 میں بھی کسی طرح کاشف نے میرے گھر کا نمبر حاصل کر لیا۔ پہلے تو میں پہچانی نہیں۔ کاشف نے کہا اتنی جلدی بھول کیسے گئی، میں کاشف ہوں۔ تب میں نے کہا میرا نمبر کہاں سے لیا؟ کہنے لگے کہ لگن سچی ہو تو ہر طرح کی چیز مل جاتی ہے۔ پہلے کی طرح وہی باتیں کہ تم بھول گئی، میں نہیں بھولا، میرا بیوی سے دل نہیں لگا، زبردستی اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، وہی بیوقوف بنانے والی باتیں۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو، آپ مجبور تھے، چاہے آپ کی مرضی تھی، جو ہوا سو ہوا، لیکن آئندہ فون نہ کرنا۔ لیکن بھلا ہو مرد ذات کا، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے عورت کو قابو کر ہی لیتے ہیں۔ اور پھر حوا کی بیٹی بیوقوف بن گئی، اپنی بدنصیبی کو آواز دی اور پھر اس کے چکر میں آ گئی۔ اس نے اپنی مظلومیت کی ایسی داستان سنائی، اپنے آپ کو اتنا معصوم بتایا کہ اپنے شوہر کو دھوکہ دینے لگی، اس سے چھپ چھپ کر اس سے باہر کو ملنے لگی۔ میرے شوہر نے مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ میں نے اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پھر ہم سے ملنے لگے اور ہر بار وہ گھر والوں کی برائی کرتے۔ ان لوگوں نے مجھے پھنسایا، میں راضی نہیں تھا۔ میں ہر بار کہتی کہ میں اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، وہ مجھ پر بہت اعتبار کرتے ہیں۔ تب کاشف کہتا کہ میں بھی تو اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ میں کہتی کہ شادی آپ نے پہلے کی اور مجھے دھوکہ دیا، اب میرا کیا قصور؟ کہتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب کیا سزا دو گی؟ پھر وہ ایسی رومان پرور باتیں کرتے کہ سچ کہوں میں پھر سے پاگل ہو گئی۔ لگتا ہی نہیں کہ ہم شادی شدہ ہیں، حالانکہ میں اللہ سے جب بھی ڈرتی کہ میں اچھا نہیں کر رہی۔ لیکن خدا غرق کرے، ایسے مردوں کو اپنی چرب زبانی اور گندے ذہن کی وجہ سے عورت کو ہمیشہ بیوقوف بناتے ہیں۔ اللہ ہمارے جیسی بیوقوف عورتوں کو کبھی معاف نہیں کرتا جو بار بار غلطی کرتی ہیں۔ کاشف نے مجھ سے یہی کہا کہ میری بیوی سے نہیں بنتی، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ کتنی بار کہا کہ تم بھی اپنے شوہر کو چھوڑ دو، میں بھی اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہوں، مگر میں یہ ہمت نہ کر سکی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ نے یہاں تھوڑی سی عقل دے دی۔ ہوا یوں کہ ایک بار میں ان کے ساتھ گاڑی میں تھی کہ کاشف کی بیوی کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، فوراً پہنچو، میں انتظار کر رہی ہوں۔ یہ سن کر کاشف کے طوطے اڑ گئے۔ شام کا وقت تھا، مجھے راستے میں فوراً اتار دیا کہ میں گھر جا رہا ہوں، تم یہاں سے رکشے میں چلی جاؤ۔ وہاں سے میرا گھر بہت دور تھا۔ میں حیران گاڑی سے اتر گئی اور سوچنے لگی کہ اس طرح مجھے راستے میں اتار دیا، اب اتنی دور گھر کیسے پہنچوں گی؟ خیر کسی طرح میں گھر پہنچ گئی۔ میرے دل میں کاشف کے لیے نفرت آ گئی تھی۔ اس نے دوبارہ فون کیا تو میں نے بہت سنائی۔ میں نے کہا اپنی بیوی سے اتنا ڈرتے ہو تو میرا گھر کیوں خراب کر رہے ہو؟ پھر میری منتیں کیں۔ امی کو پتہ تھا، امی نے مجھے سمجھایا کہ تم پھر اس کی باتوں میں آ رہی ہو۔ جو شخص تمہیں ایک بار دھوکہ دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہو، مگر برا ہو ہم جیسی عورتوں کا اور برا ہی ہوتا ہے۔ کسی نے کاشف کے ساتھ مجھے دیکھا ہوگا، اس نے میرے شوہر کا نام بھی بتایا اور میرے کارنامے بھی بتائے۔ جب انہوں نے مجھ سے کاشف کا نام لے کر پوچھا تو اس وقت میری کیا حالت ہوئی بتا نہیں سکتی۔
میں نے لاکھ سمجھایا لیکن ان کے دل میں جو شک آ گیا ہے وہ جاتا نہیں۔ وہ ہر وقت کاشف کے نام کے تانے دے کر زندگی چیرن کیے رکھتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ شادی سے پہلے اور بعد میں بھی گھر کی عزت عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ عورت پہلے ماں باپ اور پھر شوہر کی عزت کی ضامن ہوتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اگر وہ عقل سے کام لے تو گھر برباد ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ کاشف کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں۔ میں نے دوبارہ ان سے رابطہ نہیں رکھا لیکن اپنا گھر خراب ہونے سے بھی بچا نہ سکی۔ ہم جیسوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔